अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। साबिक DGISI फैज़ हमीद फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के बाद 14 साल कैद बामुशक्क़त, और उसके साथ ही हम देख रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो पूरी सियासत है और जो पॉलिटिकल शोज़ हैं वो इसी के ऊपर बात कर रहे हैं, और इससे मज़ीद हालात आगे कहाँ बढ़ेंगे, क्योंकि जो ख्वाजा आसिफ वज़ीर दिफ़ा हैं उनका अहम तरीन बयान, उनका कहना है कि 9 मई की प्लानिंग फैज़ हमीद ने की, बानी उनके पार्टनर थे, यानी इमरान खान उनके पार्टनर थे। फैज़ हमीद पर भी मुकदमा चलेगा, दीगर इल्ज़ामात पर भी कानून एक्शन लेगा। साथ ही साथ कहा कि बानी प्रोजेक्ट इंचार्ज थे, फैज़ के आलायकार बानी को दोबारा इक़्तिदार में लाने की साजिश कर रहे थे नहीं बल्कि कर रहे हैं। और साथ ही ये भी कहा कि वर्दी में हो या सादा लिबास सबका एहतसाब होगा। बिटवीन द लाइन क्या पैगामात हैं और कौन लोग मुखातिब हैं, क्या सूरत हाल बनती नज़र आ रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा अब्दुल कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से देखा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हलकों में फैज़ हमीद जो हैं उनकी जो सज़ा और उसके बाद जो बात की जा रही है कि अब मज़ीद बात आगे बढ़ेगी, और 9 मई के हवाले से कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान जो है उनके ऊपर भी मुकदमा चलेगा, और मज़ीद ये भी कहा जा रहा है कि फैज़ हमीद जो है वो शायद अप्रूवर बन जाएँ, इमरान खान के ख़िलाफ़ सुल्तानी गवाह बन जाएं। तो किस तरह से आपकी पॉलिटिकल सेंस क्या कह रही है, किस तरह से देख रहे हैं इन मामलों को? इमरान भाई, मैं पहले ही इस सज़ा से पहले कोई 4-6 महीने पहले या उससे भी ज़्यादा अरसा में ये कह चुका हूँ, और मैंने आज नहीं कही है ये बात। 20 मई 2022 को GTV में अनिका के शो में और 24 न्यूज़ के नसीम ज़हरा साहिबा के शो में ये मैं बातें कर चुका हूँ, जब ये मौसूफ कोर कमांडर पेशावर थे। अब मैं उस वक्त कह चुका हूँ और उसके बाद में कई शो में कर चुका हूँ। एक तो बात ये है कि मुझ समेत बहुत सारी पाकिस्तानियों को तो ये सोच में भी नहीं था कि इतने बड़े रैंक के DGISI रहने वाले, कोर कमांडर रहने वाले शख्स को सज़ा होगी। अव्वल तो ये यकीन नहीं था, क्योंकि इसकी वजह ये इसकी मिसाल नहीं मिली। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि पाक फ़ौज के अंदर ये खुद एहतसाबी का जो निज़ाम है, इसका असर जो है ना बाकी जो जुडिशल सिस्टम है। मैं भी वैसे थे कानून की तालिब इल्म, पिछले 31 साल से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ, और हमने हमेशा देखा कि अदालतों जो है ना वो इंसाफ तो लिया नहीं जाता है बल्कि ख़रीदा जाता है, और इसी वजह से हमारे जुडिशल सिस्टम दुनिया में 141 नंबर पर है। और बिल्कुल। उसके लिए बाकायदा मैंने पिछले असम्बली में, कौमी असम्बली में बिल पेश किया था, और मैंने ये कहा कि आप एक चपरासी की नौकरी के लिए तो आप 3-3 मरतबा इंटरव्यू लेते हो, ज़ात, नस्ल, डोमिसाइल पूछते हो। एक हाई कोर्ट का जज आप डायरेक्ट भर्ती क्यों लेते हो, और वो भी जाके बड़े वकला के, साबिक जजों के चाचे, मामे, भांजे, भतीजे और चैम्बर के लोगों को। तो ये तो मैं कहता आ रहा था, लेकिन वो बिल जो है ना वो कौमी असम्बली में बड़ा अप्रिशिएट किए PTI के मेम्बरान ने, मगर PTI के वक्त के वजीर कानून ने टाल मटोल से काम लिया। फिर PDM की हुकूमत आई, ये हमारा वजीर कानून था जो मौजूदा वजीर कानून है, वो भी टाल मटोल से काम ले रहे थे, क्योंकि इनका हिस्सा होता है जजेस की कोटे में, ये तेरे जज या मेरे जज। तो ये सूरत हाल तो आपके सामने है। लेकिन मैं जो फैज़ हमीद के बारे में मैं ये कहूँगा, मैंने उस वक्त ये कहा था कि इस शख्स को मारे जाए तो ये तोते की तरह बोलेगा कि इसने साजिश इमरान खान के साथ कहाँ से शुरू की और क्या क्या शुरू की है। और वो वक्त आने वाला है जब इसकी वीडियो आएगी और तोते की तरह बोलेगा। और तोते की तरह बोलने से पहले मुझे और आपको और बहुत सारे पाकिस्तानियों को ये नज़र आ रहा था, जब हम पार्लियामेंट लाजिस में थे, वहाँ D चौक में PTI के वर्कर आए थे, और जिस तरह उन्होंने जलाओ गिराओ और वो सारी चीज़ें की थी कि हमारे यहाँ तो घरों के अंदर भी हमें सांस लेना मुश्किल हो गया उन सारे पटाखों से और धमाकों से। हाँ। उस वक्त इमरान खान साहब ने बोला था कि मैं 6 दिन बाद वापस आऊंगा। 6 दिन बाद तो नहीं आया, मगर 6 महीने बाद उन्होंने डायरेक्ट GHQ पे जो है ना वो धरने का ऐलान किया, और GHQ पे भी ऐन उसी वक्त पे जब मौजूदा फील्ड मार्शल की
ایز اے آرمی چیف کا جو اپائنٹمنٹ ابھی طے نہیں ہوا تھا اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ جب یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے. وہ ایک ڈیلیبریٹ موو تھی، ظاہر ہے کہ وقت نے ثابت کیا. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں دو نام ہیں، بلکہ بالخصوص اگر میں بات کروں فیصل واڈا صاحب، وہ ظاہر ہے کہ ان کی کئی بھی آج کل ساری باتیں جو ہے وہ منون پوری ہو رہی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بات صرف عمران خان تک نہیں بڑھے گی، بات اور آگے بڑھے گی. ان کے جتنے بھی سہولت کار تھے، چاہے وہ جن اداروں کے اندر موجود ہو، چاہے وہ وردیوں میں ہوں یا پھر یونیفارم میں ہوں یا پھر ریٹائرڈ ہو چکے ہوں، یہ معاملہ جو ہے وہ اور آگے پھیلے گا اس وقت. اور اس کا دوسرا اسٹیٹمنٹ اگر میں دیکھوں جناب شیر افضل مروت صاحب کا، ان کا یہ کہنا ہے کہ مور لائکلی جو ہے ان کو اپروور بن جائیں، سلطانی گواہ بن جائیں، لیکن اس کے بعد بھی جو بات آگے بڑھے گی وہ صرف عمران خان تک محدود نہیں ہوگی، بانی پی ٹی آئی تک محدود نہیں ہوگی، پھر وہ اور جگہوں پہ بھی جائیں گے، اور سارے لوگ بھی جو ہے وہ اس وقت چاہے وہ پاکستان میں ہیں، پاکستان سے باہر ہیں، جس بھی پوزیشن میں ہیں وہ اس کے لپیٹے میں آئیں گے. جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اور لوگ فیصل واڈا کے بالکل اس میں ججز آئیں گے رگڑے میں، چاہے وہ جا کے اطہر من اللہ ہو، چاہے اس میں جا کے ثاقب نثار ہو، چاہے اس میں جسٹس گلزار ہو، چاہے اس میں افتخار چودھری ہو جو ماضی میں بھی بڑے ڈرامے کھیلے اس نے، اور پھر موجودہ جو ہائی کورٹ کی ججز ہے جس میں ایک امریکن نیشنل جج بھی بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں تو رگڑے میں آئیں گے، اور اس وجہ سے کہ جس طرح انہوں نے رات کو عدالتیں کھول کے اور عدالتوں کو ایک کی دکان سمجھ کے انہوں نے جو کھیلا ہے، اور ثاقب نثار کی عدالت میں تو میں خود بیٹھا ہوا تھا چیف جسٹس والے کورٹ میں، وہ یہ کہتا ہے میں یوں گردن کروں تو میں 757 ایم پی اے یوں اڑا دوں. وہ بھائی آپ راج ہے، آپ ڈکٹیٹر ہو، آپ ہو کیا چیز؟ آپ اس طرح پاکستان کو چلا رہے جیسے افتخار چودھری پیسوں موڑ رہا ہے. تو یہ ڈرامے جو کھیلے ہیں جوڈیشری کے ساتھ، جو عوام کے ساتھ، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اسی وجہ سے ہمارا بیڑا غرق ہے دنیا میں جوڈیشل سسٹم ٹھیک میں ہے. تو اب یہ کہ ہم بتائیے 147 نمبر پر. اب یہ بتائیے کہ جب اب کیا صورتحال آپ آگے دیکھ رہے ہیں؟ کیا مائنس عمران خان مائنس ہونے جا رہے ہیں یا پھر پارٹی مائنس ہونے جا رہی ہے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیں میں بحیثیت کارکن پیپلز پارٹی کا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی مائنس والے فارمولے کو سپورٹ کرے گی یا اس کو اپریشیٹ کرے گی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پاکستان میں -1 والا فارمولا کامیاب تو ہوا ہے، ایک الطاف حسین صاحب کی صورت میں، دوسرا نواز شریف صاحب کی صورت میں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو بلایا ہے پاکستان میں پرائم منسٹر بنانے کے لیے، ایئرپورٹ پہ ان کے نادرہ کے انگوٹھے لگوائے گئے، 7 منٹ کے اندر ان کے مقدمات ختم ہوئے، مگر اس کے بعد کمبخت فارم 45 جو اس کو دکھا دیا ہے کہ بھائی اگر آپ پرائم منسٹر بنو گے تو کوئی بھی چیلنج کرے گا تو وزیر اعظم کی سیٹ تو چھوڑیے، قومی اسمبلی کی سیٹ سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ چیزیں اور فارمولا وہ تو ہے جیتے بھی نہیں، موجودہ. ایک سیٹ اپنی جو تھی. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا کہ شہباز شریف صاحب ہو، مریم بی بی ہو، عطا تارڑ ہو، نواز شریف صاحب ہو، ان کے فارم 45 دکھا دیں. میں ان کے رہنماؤں کو چیلنج کرتا ہوں ہر چینل پہ، میں زندگی بھر سیاست اور وکالت چھوڑ دوں گا اگر آپ نے مجھے فارم 45 دکھا دی جس میں یہ جیتے ہوئے. میں تو کہتا ہوں ہر مرتبہ. اوکے. نہیں تو پھر اگین ٹھیک ہے آپ نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی کچھ بات تو آگے الگ دیکھی جا رہی ہے. میں اس کو ذرا کنیکٹ کرنا چاہوں ہوں بلاول بھٹو، وہ ظاہر ہے کہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ جناب کے پی میں گورنر راج لگے یا پھر وہ کسی پارٹی پہ پابندی کے حق میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی کو اپنا رویہ بدلنا ہوگا. تو کیا پی ٹی آئی اپنا رویہ بدلے گی؟ آج جس رویے کے باعث وہ ایک بند گلی میں آ چکی ہے، وہ یا اس کی ٹاپ لیڈرشپ رویہ بدلے گی اپنا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ 8 فروری کے بعد ہمارے سینئر خورشید شاہ صاحب نے کو آفر کیا ہے، یہ ہم آپ کو غیر مشروع طور پہ سپورٹ کرتے ہیں اپنا وزیر اعظم میں. آج اگر پی ٹی آئی کا یا عمران خان وزیر اعظم ہوتے تو پی ٹی آئی اس حال میں ہوتی. دوسری بات یہ کہ پی ٹی آئی کا یہ حال ہے کہ خان صاحب نے جو کہ کرکٹ میں بھی بڑا مشہور تھا، عمران کر بیا، اگر آپ کو پی ٹی وی کو گانا یاد ہے، میرے عمر کے لوگوں کو تو یاد ہے وہ سارے جو گانے جو پی ٹی وی میں کامیڈی گانا چلتا تھا، عمران کر بیا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ عمران خان نے سب سے پہلے تو اپنی سینئر قیادت جو جیلوں میں ہے، چاہے شاہ محمود قریشی ہو، یاسمین راشد صاحبہ ہو، اور عمر چیمہ صاحب ہو، اور بہت سارے لوگ جو اپنا چودھری صاحبان ہو، انہوں نے جا کے پارٹی وکیلوں کے حوالے کی ہے.
اور یقیناً وکیل اچھے ہیں، اور میرے جیسے وکیل یا رانا ثناء اللہ جیسے وکیل جو پالیٹکس بھی کرتے ہیں اور وکالت بھی کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہوتے ہیں. وہ وکیل جو کبھی زندگی میں کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا ہو، یعنی سلمان راجہ صاحب جو الیکشن سے 3 مہینے پہلے آیا ہے اور اس کے بعد جا کے اس وقت پورا فل فلیج اس کو اختیار دیا گیا. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ جو سسٹم تو وہ تو ناکام ہو گیا ہے. اب جا کے عمران خان صاحب نے کیا کیا ہے کہ سر لیکن محمود بڑی خان معذرت اچکزئی کے صاحب، ساتھ منتخب صاحب، وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ لوگ وکیل کو کرائے پہ گھر نہیں دیتے، انہوں نے تو پوری پارٹی دے دی ہے. دیکھو اب تھوڑا سا آگے سن لینا، پورا مکمل کر لوں تو پھر آپ کو اور سمجھ میں آ جائے گا. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے بجائے، یعنی پی ٹی آئی میں ایک بھی قابل آدمی نہیں تھا جو سینٹ میں یا کوئی بھی اسمبلی اپوزیشن لیڈر بنے، وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو اور علامہ صاحب کو آگے کر دیا. اچھا اس کے بعد دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے جو ان کے سب سے زیادہ فالوورز تھے اور ینگ ایم این اے ہیں عادل بازی صاحب، جس نے بڑی قربانی دی ہے، بڑی اس نے جدوجہد جو ہے نا وہ برداشت کی ہے. اور پھر اس کے بعد ثناء اللہ مستی خیل صاحب ہمارے ساتھ پچھلی اسمبلی میں کولیگ تھے، وہ مر مٹتے تھے عمران خان صاحب کے اوپر. ہاں اور پھر اس کے بعد وہ میرے خیال میں وہ یوسفزئی صاحبہ بھی ہے. ایسے لوگوں کو جنہوں نے این ڈی یو کورس، جس کے لیے میں تڑپ رہا تھا، میں ترس رہا تھا، میں نے اسپیکر سے بات کی ہے کہ مجھے بھی داخلہ دے دے، لیکن چونکہ میرے پاس قومی اسمبلی کا جو ٹینیور تھا ضمنی میں آیا تھا بڑا مختصر تھا تو مجھے موقع نہیں مل سکا. ان کے بارے میں کہا کہ یہ میر صادق ارمید جعفر اور غدار پارٹی کے، یعنی آپ نے سینئر کی عادت کو تو پہلے کھڑے لائن لگا دی ہے، نوجوان کی عادت کو آپ میر صادق میر جعفر ڈکلیئر کریں، تو آپ پارٹی اگر رینٹ پہ دیں گے تو پھر تو اشر یہی ہوگا. اور آج ہی کی بات ہے جو پی ٹی آئی نے 23 رکنی غالباً 33 رکنی کمیٹی بنائی ہے سیاسی کمیٹی میں، اس میں محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب ہے. تو بھائی یہ کمیٹی سیاسی کمیٹی پی ٹی آئی کی ہے یا ٹی ٹی آئی پی کی ہے، نہیں لیکن یہ ایک واضح سر نہیں کر رہے. مجھے ایک بات بتائیے، کیا اچکزئی صاحب یا علامہ ناصر عباس صاحب جو ہیں، راجہ ناصر عباس، یہ کوئی گارنٹی دے سکتے ہیں خان کی کسی بھی بات کا، یا یہاں سے کوئی بھی چیز ہو فائنل ہو تو کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیانیے تو وہیں پہ جا کے پٹ جاتا ہے نا، جو نگیٹ ہو جاتا ہے سب کچھ، ان کی گارنٹی کون دے گا؟ عمران بھائی میں دلائل کے ساتھ اور بات کروں گا. محمود خان اچکزئی صاحب ہے ہی میری ڈسٹرکٹ کے برابر میں پشین کا ہے، اوریجنلی میرے تعلق ذوب بلوچستان سے ہیں. وہ انتہائی شریف اور انتہائی منجے ہوئے سیاستدان ہے. آپ کو پتا ہو کہ جناح تحریک تحفظ پاکستان بنا لی ہے تو محمود خان اچکزئی صاحب کا پہلا بیان اٹھا کے دیکھ لو، اس نے بولا میں سیاسی لوگوں سے بات کروں گا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے. آپ کو یاد ہوگا کہ پھر اس کو بیچارے کو سائیڈ لائن کر دیا. اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ باتیں چل رہی تھی، ان کو سربراہ مارا تھی، وہ کامیاب نہیں ہو سکے ان کے ساتھ اتحاد میں. تو اب دوبارہ جا کے پھر محمود خان اچکزئی صاحب کو آگے لایا. اور محمود خان اچکزئی ابھی 2 دن پہلے جہاں انہوں نے 21-22 کو جو آل پارٹی کانفرنس انہوں نے بلایا، وہاں پیپلز پارٹی کو ایک مرتبہ پھر دعوت دی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ محمود خان اچکزئی صاحب کی اور علامہ صاحب کی کاوشوں کا نتیجہ ہے، ورنہ یہ تو نابالغ سیاستدان ہے سارے. ان کے یہ سارے وکیل ہماری بیٹی بھائی ہے، وکالت بہت اچھے کرتے ہیں مگر سیاست اور وکالت میں تھوڑا فرق ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس چیز کی نشاندہی ہے کہ آپ سینئر کی عادت ہے ان کو جیلوں میں اپنے رہنے دی، جہاں انہوں نے آپ کو خط بھی لکھا، آپ کو یاد ہوگا نہیں تو وہ والی جو سینئر قیادت ہے، نیملی آپ فواد چودھری کی بات کریں، آپ شاہ محمود قریشی صاحب کی بات کریں، یہ لوگ، اور پھر جو اس وقت آئین پاکستان والے لوگ ہیں، یہ لوگ مل کے کچھ کر سکتے ہیں، کچھ بات آگے بڑھ سکتی ہے اگر پلس گوہر خان صاحب جو ہیں وہ بہت اس وقت صورتحال کو ڈیفیوز کرنا چاہتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب تو وہ اندر ہیں، لیکن جو باہر بیٹھا ایک ٹولہ ہے وہی پارٹی کو سبوتاژ کر رہا ہے نا. پارٹی کے اندر بھی بہت بڑی ڈویژن ہے. دیکھیے گوہر خان صاحب بڑے اچھے نفیس انسان ہیں، مگر اس کے بارے میں ایک لفظ کہوں گا. اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر ظلم دیکھو تو طاقت سے رکو، دوسرا درجہ ہے کہ زبان سے رکو، اور تیسرا درجہ یہ کہ دل میں برا کہو. یہ گوہر خان بیچارہ صاحب وہ دل میں برا والے سیاستدان ہے، نہ یہ مزاحمت کرے گا، نہ ہاتھاپائی کرے گا، نہ زبان کرے. میرے ساتھ کئی ٹاک شو میں بھی بیٹھ چکا ہے، اس میں شریف انسان ہے، میں اس کو قابل وکیل ہے. لیکن سوال یہ کہ شاہ محمود قریشی کا آپ دیکھ لے، کیا اس کی بیٹے زین قریشی صاحب کو شوکاز نہیں دیا تھا؟ چودھری صاحبان کو کہاں لا کے کھڑا کر دیے، جس نے اپنے بھائی کے ساتھ جھگڑا کیا، گھر میں جھگڑا کیا ہے، نقوی صاحب کے ساتھ جھگڑا کیا ہے، اس کو کہاں لا کے کھڑا کر دیے. وہ جو کینسر پیشنٹ ہے ڈاکٹر یاسمین، اس بیچارے کو کہاں لا کے کھڑا کر دیے. وہ جو گورنر تھے عمر چیمہ صاحب، ان کو کہاں لا کے کھڑا کر دیے. تو عمران خان نے تو اپنے لوگوں کو ایک ایک کر کے جو ہے نا اس کے گلا گھوڑ دیے، اور گلا گھوڑنے کے بعد اب وہ جا کے محمود خان صاحب اور علامہ صاحب پہ
डिपेंड कर रहे हैं नहीं और सर, अच्छी बात है डिपेंड एक करें, नाम आप लेकिन करेंगे नहीं, सर, आप जुमला मुकम्मल करने दें, एक नाम करेंगे नजरअंदाज नहीं। हो गया, एक नाम नजरअंदाज हो गया। सुहेल आफरीदी क्या उनकी उस एक्सपेक्टेशन को पूरा करेंगे? जो टारगेट है, जो टास्क है खान की रिहाई का, जो अली अमीन गंडापुर नहीं कर सके, सुहेल आफरीदी आप समझ रहे हैं कि वो भी इस वक्त कट्टू साइज होके चल रहे हैं? देखिए, पहले जुमला मुझे आपने कंप्लीट नहीं दिया। महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा साहब के ऊपर जो पीटीआई डिपेंड करे या भरोसा कर रहा है या उसको आगे बढ़ाए, इन बेचारों को भी आगे नहीं जाने देगा। उसकी वजह ये है कि इनके पास कोई बंदा है नहीं इस काबिल कि वो अपोजिशन लीडर बन जाए या खान की नज़र में। दूसरी बात ये कि ये सियासी लोग हैं, इन्हें सियासी लोगों से बात करना ही करना है। आप सियासी लोगों से बात करेंगे तो इमरान खान फिर जो है वीटो करेगा, नंबर एक बात। दूसरी बात जो आपने की है उसके सुहेल आफरीदी साहब की, सुहेल आफरीदी साहब का इंतखाब इस बात की निशानदेही है कि इमरान खान साहब जो है ना वो अफरा तफरी में और शरपसंदी की सियासत करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो शख्स खैबर एजेंसी से उसका ताल्लुक है, नौजवान है, स्टूडेंट विंग का जो है ना वो सदर रह चुका है, जज्बाती है और बड़ी गैरतमंद कौम से उसका ताल्लुक है अफरीदी का। ये बेसिकली अफरीदी कौम को इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाने का एक साजिश है और है भी वो बॉर्डर पे अफगानिस्तान और पिशावर के बीच में। तो ये तो उनका सोच तो ये है। लेकिन आगे जो मैंने कहा कि फैज हमीद जिसकी वीडियो आपके सामने आ जाएगी वो बता देंगे सारे साजिशें, जो बातें मैंने आइडिया लगा के आपको बताया, तो ये पूरा बातें सबूत के साथ फैज हमीद आपको बताएंगे सारी चीजें। चलें जी, फिर हमें उस वीडियो आपने... का इंतजार है और सूनर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फिर आना शुरू हो जाएंगी। जो शवाहिद हैं, चाहे वो 9 मई के हवाले से हों या पूरी उस वक्त जो फैज़ हमीद के नीचे जो उनके कारिंदे, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो अदलिया के महाज पर हों या ब्यूरोक्रेसी में हों, वो जो काम वो कर रहे थे वो सब सामने आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कादिर मंदोखेल साहब आपके कीमती वक्त का। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद भी यही मौज़ूआत मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। वेलकम बैक। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात जनाब मोहम्मद अली दुर्रानी साहब। बहुत शुक्रिया दुर्रानी साहब, आपके वक्त का। सूरत हाल आपके सामने है। साबिक DGISI फैज़ हमीद का फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल 14 साल कैद। कहा यह जा रहा है कि अब जो मज़ीद केसेस खुलेंगे, जो तहकीकात होगी, उसमें सरे फहरिस्त जो है 9 मई की साजिश के हवाले से और आगे आने वाला वक्त जो है वो बानी PTI के लिए और PTI के लिए और मज़ीद बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशान कुन होगा। आपका जो पॉलिटिकल एक सेंस है वो क्या कह रही है, किस तरफ हालात जा रहे हैं दुरानी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जनाब, पहली बात तो ये है कि ये जो फैसला हुआ है सज़ा का, बड़ा ड्यू डिलिजेंस के बाद और एक लंबी एक कार्रवाई के बाद एक इदारे ने ये फैसला किया है और वो इदारा जो है वो पाकिस्तान का मजबूत तरीन अदारा है और उसके अंदर जो अकाउंटेबिलिटी का निज़ाम है वो एक इस्टेब्लिश्ड निज़ाम है। तो मैं समझता हूँ पहले तो ये बात खुशाइंद है कि एक इदारे ने अपने किसी बहुत बड़े फ़र्द की अकाउंटेबिलिटी की और उस अकाउंटेबिलिटी के नतीजे में वो किसी नतीजे तक पहुँचे। आगे का भी जो प्रोसेस होगा वो डेफिनेटली एक ज़ाब्ते और एक कानून के तहत होगा जो उनके अदारे के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो ये तो देखें, कोई भी इदारा जिसने कायम रहना हो वो अपनी अकाउंटेबिलिटी और अपने अंदर मेरिट के बगैर जो है वो सरवाइव नहीं कर सकता। इसलिए जो इदारे, जैसे अभी आप देखते भी हैं कि इंडिया के साथ मार्का हक में पाकिस्तान की अफवाज ने जो कामयाबी हासिल की वो भी एक इदारा जाती इस्तेहकाम इदारे की ही निशानदेही करती है और इसमें अवाम भी उनके साथ थी और पूरा मुल्क भी साथ था। अब ये जो फैज साहब की सज़ा है ये भी इदारे की एक इदारा जाती इक़दाम है जो इदारे ने खुद उठाया। लेकिन अब मुझे आइंदा के बारे में मैं तो बहुत मुहतात बात करता हूँ। मैं नहीं समझता कि हमें किसी पॉलिटिकल जो फ्यूचर के इसके फैक्ट्स हैं उनके बारे में प्रेडिक्शंस करनी चाहिए या उसके बारे में हमें एक मतलब असेसमेंट्स देनी चाहिए जो कि हुकूमत हमारी दे रही है, वज़रा भी दे रहे हैं और पूरे का पूरा एक धमाल की कैफियत पड़ी हुई है कि इसके नतीजे में फलां को ये हो जाएगा, फलां को ये हो जाएगा, फलां को ये हो जाएगा। इदारों का एहतराम एक तकाजा होता है और एहतराम ये डिमांड करता है कि जब कोई इदारा कोई फैसला करे तो उसके बाद आप उस फैसले को तस्लीम करें।
اور اس فیصلے کے بارے میں رسپیکٹ دیں. لیکن اب یہ جو اسپیکولیشنز کی بنیاد کے اوپر ادارے کو پولیٹیسائز کرنا جو ہے، یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کس نہیں، کی اداروں کو پولیٹیسائز کرنے کی بات نہیں، لیکن ظاہر کے فیصلوں کے جو سیاسی اثرات ہے، بات کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پہ آگے آنے والا وقت کس طرح کا آپ دیکھ رہے ہیں، بانی پی ٹی آئی کی سیاست کو کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میرا بنیادی سوال ہے. ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ لیکن چونکہ حکومت اس کو بہت زور کے ساتھ جو ہے اس فیصلے کے ساتھ لنک کر کے ان کے مستقبل کا ذائقہ بنانا چاہ رہی ہے، تو یہ میرا نہیں خیال کہ یہ ایک مناسب اقدام ہے. اب آپ کا جو سوال ہے بڑا ویلڈ سوال ہے کہ اس وقت جو ہے جو صورتحال بن چکی ہوئی ہے، اس میں دیکھیں اس وقت پی ٹی آئی نام کی کوئی پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی قانونی طور پہ. جو حکومت جس پارٹی پہ پابندی لگانے کی بات کری وہ تو ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. دوسری بات یہ ہے کہ ماضی کی جتنی رانگ ڈوئنگز جن کا اشارہ جن کی طرف کیا جا رہا ہے 9 مئی اور باقی، اس میں فوج تو مدعی ہے اور اس میں انصاف دینا تھا حکومت نے، جو اس نے ابھی تک نہیں دیا. اور انفارچونیٹلی ابھی تک کوئی بھی ایسے حقائق نہیں عوام کے سامنے. دیکھنا انہوں نے 12 مہینے لگائے، 16 مہینے لگا کے ایک فیصلہ بالکل. کر کے، لیکن کوئی اس کے بارے میں کوئی فیصلہ، کوئی بھی جسے کہتے استغاثہ جو حکومت کی ذمہ داری تھی وہ ابھی تک سامنے نہیں آیا. اب آگے آپ آ جائیں کہ اب جو اس وقت کی سیاسی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے وہ تو جیل کے اندر ہے، اور اب تو ان کو اپریہینڈ بھی کر دیا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی آج کیفیت جو آج سے 10-15 سال پہلے نواز شریف صاحب کی تھی جب وہ جدہ چلے گئے تھے کہ ان کی بیان بھی نہیں آتا تھا اور وہ وہاں پہ خاموش رہتے تھے. آج جو ہے عمران خان صاحب کو بھی جیل کے اندر خاموش کر دیا گیا ہے اور ان کے رابطے اور ملاقاتوں کا سلسلہ جو ہے منقطع ہے. تو یہ تو ایک روایت چلی آ رہی ہے کہ اقتدار کے پاس طاقت ہوتی ہے، وہ طاقت کے ذریعے جو ہے اپوزیشن کو خاموش کرا دیتی ہے یا اس کو جو ہے اپریہینڈ کر دیتی ہے. تیسری چیز جو ہے مستقبل کا کیا فیوچر ہے. مستقبل کے بارے میں میری یہ رائے، اس وقت یہ ایڈوانٹیج جو ہے یہ پی ٹی آئی کو اویلیبل ہے کہ پبلک سینٹیمنٹ ان کے ساتھ ہے. پبلک سپورٹ جو ہے وہ حکومت کی نان ڈیلیورنس کی وجہ سے، معیشت کے استحکام نہ دے سکنے کی وجہ سے، غربت کو کنٹرول نہ کر سکنے کی وجہ سے، اور عوام کے جو مسائل ہیں ان کو کم نہ کر سکنے کی وجہ سے اس وقت جو ہے خط غربت سے نیچے کہاں. ابھی آپ دیکھ لیں آئی ایم ایف کی جو رپورٹ آئی ہے اس کو آپ دیکھ لیں، ایس آئی ایف سی کے جو ذمہ داران ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ملک کے ریفرنس سے، اور ویسے بھی جو ڈفرینٹ انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں. تو یہ جو سب چیزوں کی وجہ سے عمران خان صاحب کو یہ ایڈوانٹیج اس وقت ہے کہ ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ سسٹین بھی کر رہی ہے اور اوپر بھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی حکومت کو گورننس کے اوپر توجہ دینی ہوگی. ٹھیک، لیکن اب میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں، جو ایک چھوٹے سا بریک کی طرف میں جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے بنیادی سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ 18ویں آئینی ترمیم جس پہ کوشش ہو رہی ہے کہ جناب اس کو ریورٹ کیا جائے، بہت سارے مسائل ہیں، آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ کو شاید پہلے ہی سے اس کا ادراک تھا، تبھی آپ نے اس وقت اس کی مخالفت بھی کی تھی اپنے دور میں اور شاید دستخط بھی نہیں کیے تھے. یہ میں بھی جاننا چاہوں گا اور آگے کس طرح سے بڑھا جا سکتا ہے. ایک چھوٹے سے بریک کی کال ہے، بریک کے بعد بھی محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. جی درانی صاحب، 18ویں آئینی ترمیم پہ آپ کے کیا تحفظات تھے اس وقت؟ بڑا آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ بات میرے لیے تو کر دی. میں نے، آپ شاید حیران ہوں گے کہ اس وقت سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کے اندر سے میں واحد ممبر تھا جس نے کہ 18ویں ترمیم پہ دستخط بھی نہیں کیے تھے، اور سینٹ کے اندر میں نے کھڑے ہو کے اس کے اوپر آدھے گھنٹے کی تقریر بھی کی تھی. 1-2 نکات تھے، لیکن سب سے پہلا نقطہ جو میں نے اس میں اٹھایا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے 57% تک جو این ایف سی ایوارڈ جو ہے وہ صوبوں کو دے دیے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ صوبے اس کو آگے عوام تک کیسے پہنچائیں. کیونکہ این ایف سی ایوارڈ جو ہے یہ بنیادی طور پہ ایک فارمولے کے تحت ملتا ہے جس میں پاپولیشن ہوتی ہے، علاقہ سائز آف دا ایریا ہوتا ہے، اور اس کے بعد انکم، باقی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس حساب سے یہ جو پیسے ہوتے ہیں یہ عوام کے پیسے
آپ انہیں دے رہے ہیں لیکن آپ نے کوئی فارمولا نہیں دیا کہ وہ آگے اس کو کیا کریں گے. یہ تو صوبوں میں چلا جائے گا اور وہاں جا کے یہ ڈمپ ہو جائے گا اور وہاں سے لانچوں میں یا اور جہاں بھی ہوا جہاں ایسا ہی ہوا چلا سر، جائے. ایگزیکٹلی ایسا ہی اور ہوا کہ صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ تگڑی ہو گئیں اور کسی نے بھی گراس روٹ لیول پہ کوئی نہیں گیا. جو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے اس کے اوپر کسی نے توجہ نہیں دی. بالکل یہی ہوا. اس وقت میں نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ اس اماؤنٹ کے ساتھ آپ ایک پرویزو لگائیں کہ اس اماؤنٹ کو اس اضلاع کے اندر یا علاقوں کے اندر اس فارمولے کے تحت تقسیم کیا جائے گا. اس وقت تو وہاں جناب جو پیلنٹ تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ تو صوبائی خود مختاری میں ہوگی. میں نے کہا یہ صوبائی خود مختاری کا استحکام ہوگا. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ سندھ کے پیسے پنجاب کو دے دو یا پنجاب کے پیسے کے بی کے کو دے دو. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سندھ کے پیسے ہیں وہ سندھ کے ضلع، تحصیل اور ان کے لوکل باڈیز کے جو مراکز ہیں ان تک جانے چاہیے. یہ تو عوام کا حق ہے. لیکن یہ نہیں ہوا. اور آج آپ دیکھ لیں، آپ حیران ہوں گے سب کہ 2010 سے لے کے آج تک ایک سال کا کسی صوبے نے یہ حساب نہیں دیا کہ یہ 50 جو کہ اب تک خربوں روپے ہیں، یہ بالکل. خربوں روپے ہیں، یہ انہوں نے کیا کیے، کہاں استعمال کیے، لیکن سر اب کس جو جگہ بات پہ. کی جا رہی ہے اسی نظام کو لے کر، اب اس کے اوپر جو نکتہ چینی کی جا رہی ہے اور ظاہر ہے کہ اگر صحیح کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو دو حل اس میں پیش کیے جا رہے ہیں. ایک تو نئے صوبوں کی بات کی جا رہی ہے اور دوسرا یہ کہ لوکل گورنمنٹس جو ہے، اب ظاہر ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کو ریورٹ کرنا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے سر کا تاج اپنا یہ سمجھتی ہے. اب کہا جا رہا ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم کے ذریعے 18ویں جو آئینی ترمیم تھی اس کو ریورٹ کیا جائے گا. کس چیز کے اوپر بات، آپ ایک ورکیبل سولوشن کیا ہے ادھر نیو پروونسز اور جو لوگ ہیں ان کو اسٹرینتھن کرنا؟ دیکھیں جناب، جہاں تک سوال ہے نا 18ویں ترمیم کو ہم نہیں آگے ہونے دیں گے، پیچھے ہونے دیں گے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے اندر 18ویں ترمیم کے آئین کا ہی ایسی تیسی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اور آپ کا جو پورے کا پورا عدلیہ کا نظام تھا وہ جو ہے وہ حکومت کے انتظامیہ کے انڈر چلا گیا. اس لیے یہ تو چھوڑ دیں کہ جی 18ویں ترمیم نہیں ہوگی، آئین ہی نہیں چھوڑا تو 18ویں ترمیم کا کیا ہو گیا. اب اصل بات یہ ہے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے اندر انہوں نے، حکومت نے جو اختیارات تھے عوام کے تحفظ والے وہ اپنے قبضے میں کر لیے. اب 28ویں ترمیم میں انہیں یہ خوف ہے کہ اگر این ایف سی ایوارڈ کا ایشو آ گیا اور اس کی تقسیم کا ایشو آ گیا، اگر بلدیاتی اداروں کا ایشو آ گیا، اگر صوبوں کا ایشو آ گیا تو اس کے نتیجے میں ان کا اختیار عوام کو منتقل ہو جائے گا. لہٰذا آپ کا اب سوال پہ آ جاتا ہوں اس کا حل کیا ہے. جناب اس کا حل یہ ہے، پہلی بات کہ یہ پابندی ہونی چاہیے صوبوں پہ کہ جس فارمولے کے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ مرکز تمام ضلع اور تحصیلوں کو دیے جانے والی اماؤنٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے این ایف سی اور صوبوں کے، نمبر 1. نمبر 2 جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ، جہاں تک سوال ہے لوکل باڈیز کا، تو لوکل باڈیز کا ہونا جو ہے وہ جمہوریت کے بنیادی تقاضوں کا ایک حصہ ہے. لہٰذا آپ کو ہر صورت میں پاکستان کے اندر لوکل باڈیز کا نظام لانا چاہیے، لیکن اس کے لیے ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ وہ ایک مرکزی قانون کے تحت ہو اور بلدیاتی، صوبائی اور قومی ادارے جو ہیں، قومی اسمبلی کا ادارہ، صوبائی اسمبلی کا ادارہ اور بلدیاتی ادارے ایک ہی مدت کے لیے ہونے چاہیے تاکہ صوبائی حکومتیں جو ہیں ان کو اپنی مرضی کے مطابق تھانے داروں کے ذریعے بلدیاتی انتخابات کو کنڈکٹ نہ کریں. اور تیسری چیز جو صوبوں والی ہے، صوبوں کے بارے میں میری بڑی کنسیڈرڈ اوپینین ہے، چونکہ میں ہی پہلی دفعہ پاکستان میں نئے صوبوں کی بات کرنے کا مجرم ہوں. بالکل. اور میں نے 2009 میں یہ بات شروع کی اور 2012 میں صوبائی اسمبلی پنجاب نے یونینیمسلی بہاولپور صوبہ اور جنوبی پنجاب صوبے کا ریزولوشن جو ہے پاس کیا، جو کہ 18ویں ترمیم کے بعد آیا تھا. اور یہ کمپلشن تھی قومی اسمبلی کے اوپر اور سینٹ کے اوپر کہ وہ اس قرارداد کے اوپر عمل درآمد کرتے، لیکن ہمارے حکمرانوں کے جو خاندان ہیں انہوں نے اس کو ڈیفر کر دیا. تو آج میں یہ مطالبہ کروں گا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن ہے کہ آپ سب سے پہلے تو
3 सूबे वो बनाए जिनके बारे में सूबाई असम्बलियां करारदादें पास कर चुकी हुई हैं, बहावलपुर सूबा, जनूबी पंजाब सूबा और हजारा सूबा। ये बनेंगे तो ये एक ऐसा बिलावल भुट्टो, सर बिलावल भुट्टो भी यही कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जिनके ऊपर इत्तेफाक़ी राय है, जिन पे ऊपर करारदाद पास हो चुकी है, पहले ज़रा वो बना लें। लेकिन सर देखिए, टेक्निकली एक मसला है, अगर आप NFC अवार्ड को करते हैं तो वहाँ पे आपके जो माली इख्तियारात हैं वो डाइल्यूट होते हैं। आप नए सूबे बनाते हैं तो आपकी सियासी ताकत जो है वो बिल्कुल डाइल्यूट हो जाएगी। आपको भी पता है कॉन्सिक्वेंसेस क्या इसके होंगे, नए सूबे बनने से जो हमारी मौजूदा सियासी जमातें हैं उनके साथ क्या होना है। तो क्या होगा, क्या ये मौत दिखाकर बुखार पे राजी कर लिया जाएगा नए सूबों से डराकर, और ये आपके लोकल गवर्नमेंट जो है इसको स्ट्रेंथन कर लिया जाएगा, क्या होगा? देखिए, मेरे ख्याल में तो अब तक तो हो रही थी थ्री लेग रेस। पीपल्स पार्टी और नून ने 2 टांगे आपस में बांधी हुई हैं, 2 इंडिपेंडेंट हैं। वो कभी एक दूसरे की मुखालफत करते हैं लेकिन असल में वो इकट्ठे हैं। अब जो है ये वाले तीनों इश्यूज जो हैं, इनके ऊपर उन्होंने, जब 26वीं और 27वीं तरमीम आ रही थी उस वक्त तो उन्होंने इन इश्यूज को साइड पे कर दिया कि ये बीच में ना लाएं, इससे वो चीज़ें डिले हो जाएंगी, जिसमें इंटरेस्ट भी था कि डिले ना हो, मुल्क की सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज से। अब जो है मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये दोनों ने तैयारी कर ली है। ये पहले से जो है 28वीं और जैसे बिलावल साहब ने कहा भी कि 2 तरामीम हो गई और की क्या ज़रूरत है, ये बात कही। मतलब ये है कि अब वो दोनों खुम ठोक के जो है ना, एक नूरा कुश्ती शदीद किस्म की उसका आगाज करेंगे, जो एक चीज को मानेंगे एक को नहीं मानेंगे। और ये तरीका जो है हमारे सियासतदानों का पुराना है कि जब आवाम को कुछ देने का वक्त आए तो ये सड़क पे लेट जाते हैं कि मेरे इस मुल्क के अवाम को कुछ नहीं मिलना चाहिए। इनकी अपनी अकाउंटेबिलिटी का वक्त आ जाए तो ये भी लेट जाते हैं, अवाम को कुछ देने का वक्त आ जाए तब भी ये लेट जाते हैं। मुझे ये इम्कान है कि ये किसी भी सूरत में इस रास्ते के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के बावजूद कि अब वो ये, अब देखें ये इंटरनेशनल प्रेशर भी है हमारे ऊपर, इंटरनेशनल कह रहे हैं कि आप जब अवाम के पैसे अवाम पे लगाते नहीं हैं तो उसकी वजह से मुल्क में डेवलपमेंट का साइकिल कंप्लीट नहीं होता। आप अवाम के पैसे लांचों में भर के मुख्तलिफ जगह दुबई से ठीक है, यानी सर अब आगे आने वाला वक्त जो है वो इंतहाई आजमाइश जो है वो इन सियासी जमातों की भी होगी, बड़ी सियासी जमातों की भी होगी और पाकिस्तान की आवाम की भी होगी, क्योंकि यहीं से वो रास्ता निकलना है जिसने इस मुल्क को आगे लेकर चलना है, जिसने हकीकी तरक्की की राह पर पाकिस्तान को डालना है। मोहम्मद अली दुरानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपके व्यूज़, आपके ख्यालात हमने जाने आज के इस सेगमेंट। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।